ارکان اسلام کے پہلے 2 رکن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ پہلا کلمہ طیبہ اور دوسرا نماز۔ تو آج ہم تیسرے رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ تیسرا رکن اسلام کا ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں ماہ رمضان کے روزے ہیں جو کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ لغت میں صوم کا مطلب ہے کسی شے سے رک جانا، کسی شے سے باز رہنا۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئیں تو ان کے پاس ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ان سے فرمایا، سورۃ مریم آیت نمبر 26 میں ہے، قولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جب لوگ تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے تو میں کسی آدمی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ جو بھی تجھ سے پوچھے کہ بغیر شادی کے بچہ کیسے پیدا ہوا تو تم اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر سورۃ الباب آیت نمبر 162 میں فرمایا، الامساک نہارا عن المفطرات بنیۃ من اہلہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ شریعت میں روزے سے مراد ہے کہ دن کے وقت ایسی تمام چیزوں سے باز رہنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ باز رہنا نیت کی وجہ سے ہو اور اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور نیت اس کی طرف سے ہے کہ جو نیت کا اہل ہے، ایسی حیثیت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے تو اجتناب ہے، یعنی کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور اس کے ساتھ یہ بات ہو کہ نیت ہو، اور پھر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں امساک پایا جائے، اور ان چیزوں سے بندہ پوری طرح سے بچ کے رہے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نیت میں اہلیت بھی شرط ہے کہ اگر کوئی کافر یا غیر مسلم اس وقت میں اس نیت کے ساتھ کھانے پینے سے اجتناب کرے گا تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، اس واسطے کہ وہ اس نیت کا اہل ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ حیض والی عورت یا نفاس والی عورت طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ اجتناب کرتی ہے تو اس کو ہم روزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اس نیت کی اہل نہیں ہے۔ اس میں نیت شرط ہے کہ نیت ضرور ہو، مگر نیت اس کی ہو جو اس نیت کی اہلیت رکھتا ہو۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں اللہ رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صحیح صبح سحر سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ قمری سال کے 9ویں مہینے کا نام روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان شریف کے روزے ترک کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ قرآن پاک میں رب باری تعالیٰ فرماتا ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کے بعد 10 شعبان 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ پہلے عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر اس کے بجائے ہر قمری مہینے میں 3 یوم یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض ہوئے، جنہیں ایام بیس کے روزے کہتے ہیں۔ پھر ان کے بجائے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، لیکن اختیار رکھا گیا تھا کہ اگر روزہ نہ رکھے تو ہر روزے کے بدلے فدیہ میں کسی مسکین کو نصف سا گندم یا 1 سا جو ادا کرے۔ پھر بھی روزہ رکھنا بہتر قرار دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا اور روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا گیا۔ اگر اس طرح کے دن اور رات دونوں میں روزہ ہوتا تھا تاہم غروب آفتاب سے نماز عشاء پڑھنے یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے کی اجازت تھی، لیکن اگر عشاء سے پہلے آدمی سو جاتا تو اس وقت یہ تینوں باتیں حرام ہو جاتی اور اس کا روزہ شروع ہو جاتا۔ مگر 2 واقعے ایسے پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ مباشرت کو جائز قرار دیا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نماز عشاء اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں خوشبو محسوس ہوئی اور جس سے قلب میں انبساط اور نفس میں انتشار پیدا ہوا۔
اور اپنی اہلیہ محترمہ سے ہم بستر ہو گئے۔ بعد میں اس حکم دلی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اور اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے اور روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ یہ سن کر مجلس میں کچھ اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کھڑے ہوئے اور معذرت پیش کرنے لگے جن سے اس قسم کا ارتکاب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر رحم فرماتے ہوئے وحی نازل فرمائی اور رمضان المبارک کی رات کو اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا حلال قرار دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت قیس بن عرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے باغات میں مزدوری کرتے تھے۔ شام کو کچھ کھجوریں لے کر گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کے بدلے میں کسی سے آٹا لے لو۔ آپ کی اہلیہ پڑوس میں کھجوروں کے بدلے آٹا لینے چلی گئی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مزدوری کرنے کی وجہ سے تھکے ہارے تھے، اس لیے لیٹتے ہی فوراً آنکھ لگ گئی اور سو گئی۔ جب آپ کی اہلیہ واپس آئیں تو اپنے خاوند کو سودا دے کر افسوس کرنے لگیں کیونکہ اب سونے کی وجہ سے ان پر اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے بھوکے پیاسے روزے سے رات گزاری۔ اگلے دن بھوک پیاس سے سخت ڈھال ہو گئے اور جب دوپہر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا اور رمضان المبارک میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھانا پینا جائز قرار دے دیا گیا۔ رمضان شریف کے روزے بے پناہ فضیلت کے حامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی برکات و فیوز کے پیش نظر روزہ رکھنے کی بہت ترغیب دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ خوشی کہ جب بندہ وقت معین پر روزہ افطار کرتا ہے، یعنی کہ میں کتنا اچھا ہوں، میں نے اپنے رب کے کہنے پر روزے کی پابندی کی ہے، اور دوسری وہ خوشی کہ جب جنت الفردوس میں اس روزے کے نتیجے کے طور پر بندے کو اپنے رب باری تعالیٰ کا دیدار میسر آئے گا۔ تعلق باللہ کے لحاظ سے اس بات کو اگر ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ حدیث نبوی اور حدیث قدسی بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کل اعمال ابن آدم یضاعف، بندے کا ہر نیک عمل اس کو اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی وہ 1 روپیہ دے تو 10 بنا دیے جاتے ہیں، 100 بنا دیے جاتے ہیں، 700 بنا دیے جاتے ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک نیکی 10 تک بڑھا دی جاتی ہے، اپنی مثل 10 کر دی جاتی ہے، یعنی 11 بن جاتی ہے، اور یہاں 10 سے لے کر 700 تک، اور 700 بھی آخری حد نہیں ہے، اس سے بھی آگے نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر روزے کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسے محض اتنا نہ سمجھو کہ جتنا دوسری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزے کا کیا کہنا، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ دینے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں جاتی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام نیکی کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ذرا غور کر کے روزے تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، کسی پر 6 ماہ کے، کسی پر ہر مہینے کی پہلی دوسری تاریخ کے، کسی پر 13 14 15 تاریخ کے، اور کسی پر ایک دن چھوڑ کے روزے فرض کیے گئے تھے، اور ہم پر روزے ایک مہینہ رمضان شریف کے فرض کیے۔ اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے کے ہیں جو آپ مسلسل یا متفرق طور پر ایک دن چھوڑ کے یا جیسے آپ کا دل چاہے رکھ سکتے ہیں۔ روزہ ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ تزکیہ نفس کا بہترین علاج ہے۔ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، صبر، عزم اور ضبط نفس کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بہت سی ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔
اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی متبرک کتاب قرآن پاک نازل ہوئی۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی روزہ رکھیں اور اپنی بیوی بچوں کو بھی، اور جو بالغ ہوں ان کو بھی روزہ رکھوائے۔ اس میں غفلت کی جائے گی تو رب باری تعالیٰ اولاد کے بارے میں ماں باپ سے مواخذہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور پرہیز کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔